فتنہ رفض اور ان رافضیوں کا ملک میں ظلم و ستم اور صحابہ کرام پر لعن طعن کرنا۔ چنانچہ دار قطنی کی روایت ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت علی کو فرمایا، اے ابو الحسن، بے شک آپ سے محبت کرنے والے، آپ کی تابع داری کرنے والے وہ جنت میں جائیں گے، لیکن اسلام کی تحقیر کرنے والے، اسلام کو چھوڑنے والے، اسلام کو ذلیل کرنے والے دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنی کمان سے نکل جاتا ہے۔ اور حضرت ام سلمہ سے جو روایت ہے یہی، اس کے اندر یہ اضافہ ہے کہ وہ لوگ جو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، ان لوگوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گالیاں دیتے ہوں گے۔ جن روایات کے اندر شیعان علی یعنی علی کے گروہ، علی سے محبت کرنے والوں کی تعریفیں آئی ہیں، ان کے لیے بشارتیں آئی ہیں، تو ان شیعان علی سے مراد وہ شیعان علی ہیں جو حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا بھی ادب کرتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دجالوں، کذابوں، جھوٹوں کا نکلنا، اور پھر ان کا جھوٹے دعوے کرنا، نبوت کا جھوٹے دعوے کرنا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ یہ ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کم و بیش 30 جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں، اور ان کا جو آخری ہوگا جھوٹوں کا، وہ یک چشم کانا دجال ہوگا۔ ان میں سے کئی جھوٹوں کا ظہور ہو چکا ہے، ان کے بدبختوں کے نام سنیں: اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، ابن سیاد، طلحہ بن خویلد، مگر بعد میں اس نے توبہ کر لی، سجا بنت سوید بن یربوع، یہ عورت تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، بڑی ظالم عورت تھی۔ مختار ثقفی، جس نے قاتلہ حسین کو انجام پر پہنچایا، لیکن اس نے آخر میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مشہور شاعر المتنبی، زمانہ بنو العباس، خلافت عباسیہ میں بھی بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یحییٰ بن زکریا، عیسیٰ بن مہرویہ، ابو طاہر الکرمتی، یہ بدبخت حجر اسود کو کعبۃ اللہ سے اکھاڑ کے لے گیا، جو بعد میں لایا گیا۔ محمد بن علی المعروف ابن ابی اراکہ التناسخہ الفزاری، اور ماضی قریب میں بدبخت مرزا غلام احمد قادیانی، یہ سارے وہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو میرے اور آپ کے پیارے نبی نے کتنے سال پہلے بتا دیا کہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار دجال ظاہر ہوں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے فتح بیت المقدس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بشارت دی تھی۔ بیت المقدس 2 مرتبہ فتح ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں، پھر اس کے اوپر قبضہ ہوا، پھر ایوبیہ کردوں کے زمانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا، لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی کہ پھر اس کے اوپر قبضہ ہو گیا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے فتح مدائن۔ حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی
یہاں تک کہ وہ سفید محل فتح نہ ہو جو مدائن میں ہے۔ اور پھر آپ نے کتابوں کے اندر بڑا سنا کہ مدائن جو ہے حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا، لیکن حضور نے کئی سال پہلے خبر دے دی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے عرب کا زوال۔ حضرت طلحہ بن مالک نے فرمایا عرب کا زوال قیامت کے قرب کی نشانی ہے، اور عرب کا زوال ہوا جب بنو العباس خلافت عباسیہ انہوں نے ان سے جب حکومت چھین لی گئی تو عرب کے اوپر زوال آ گیا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کثرت المال، اور دنیا کی ریل پہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال بہت ہو جائیں گے اور دولت کی ریل پیل ہوگی، یہاں تک کہ مالدار چاہے گا کہ کوئی اسے مال لے لے، مگر کوئی اسے مال نہیں لے گا کیونکہ اس کے پاس اپنا بہت مال ہوگا۔ یہ جو حضور نے قیامت کی نشانی بتائی یہ حضرت عثمان کے دور میں پوری ہو چکی ہے۔ جب خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، عدل اتنا تھا، انصاف اتنا تھا، معاشی حالات اتنے بہتر ہو گئے، لوگ اتنے سٹرونگ ہو گئے کہ جب مال غنیمت یا بیت المال میں مال آیا، زکوٰۃ اکٹھی کی گئی تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ ایسا بھی حالت آئی جب سب تقسیم کر دیا گیا پھر بھی بچ گیا، کوئی لینے والا نہیں تھا۔ تو یہ حضور نے کئی سال پہلے یہ بشارت بتائی تھی، یہ نشانی دی تھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ مال کی بہت ریل پیل ہوگی۔ اسی طرح حضور نے ایک نشانی بتائی فقدان الصحابہ۔ حضور نے فرمایا کہ وقت ایسا آئے گا میرا صحابی تمہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ اور پھر خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین کے دور کے بعد کوئی صحابی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ قیامت سے پہلے 3 خسوف ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں۔ خسوف کیا ہیں؟ خسوف کا معنی یہ ہے کہ زمین دھس جائے گی، بہت بڑے گڑھے پڑ جائیں گے۔ اور یہ بھی تاریخ کے اندر کتابوں کے اندر میں نے پڑھا، کیونکہ میں نے بے شمار نشانیاں ہیں، اب میں اس کی ہر تفصیل میں چلا جاؤں گا تو پھر وہ جملے لگ جائیں گے۔ تو مشرق میں، مغرب میں، جزیرہ عرب میں وہ خسوف آئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک علم قبض نہ کیا جائے، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ حضور نے قیامت کی جو نشانی بتائی وہ کس طرح پوری ہو رہی ہے کہ زلزلے اب کثرت کے ساتھ آتے ہیں۔ پورے آپ دنیا میں دیکھیں تو ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا رہتا ہے کہ کس قدر کثرت کے ساتھ زلزلے آ رہے ہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے علامات صغریٰ ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ قیامت سے پہلے
مسح و قذف و خسف ہوگا۔ حضرت ابن مسعود سے یہ روایت ہے۔ یعنی مسخ کیا ہے؟ چہروں کا بگڑ جانا۔ حضور کے صدقے اللہ نے اس امت سے جو اجتماعی عذاب ہے وہ اٹھا لیا ہے۔ مثلا پہلی امت ایک گناہ کرتی تو ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی تھی، ساری قوم برباد۔ اسی طرح ان کے چہرے بگڑ جاتے تھے، بندر ہو جاتے تھے۔ لیکن حضور نے فرمایا میری امت پر قیامت قائم نہ ہوگی کہ جب تک ان میں بھی مسخ نہ ہو۔ اب اجتماعی طور پہ اس چہروں کا بگاڑ اور چہروں کا بدلنا اور عذاب کا آنا، یہ تو اللہ نے حضور کے صدقے ہم سے اٹھا لیا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ ان میں موجود ہوں اور اللہ ان کے اوپر عذاب بھیج دے۔ لیکن اگر آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دی، اللہ نے ان کے چہروں کو بگاڑ دیا۔ اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے خوفناک آندھی آئیں گی، اور یہ مسلسل یہ وہ میں نشانیاں بتا رہا ہوں کہ جو ہو چکی ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو مرحلہ وار جاری ہیں۔ قیامت کی نشانیاں، خوفناک آندھی آئیں گی، اور دیکھیے آپ کس طرح خوفناک آندیاں آ رہی ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے یا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک فتنہ کرامتا کا ہوگا۔ کرامتا کاف کینچی والا اور توئیں کرامتا، یہ لوگ وہ بدبخت لوگ تھے، بے دین تھے، ملحد تھے۔ ان کے برے عقیدوں میں سے چند ایک آپ سماعت کریں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جنابت سے غسل واجب نہیں ہوتا، یعنی جب انسان پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، جنبی ہو جاتا ہے، اس کے اوپر غسل کرنا ضروری نہیں۔ شراب حلال ہے، سال میں روزہ صرف 2 دن ہے، اور ہمارا قبلہ بیت اللہ نہیں بلکہ بیت المقدس ہے، اذان میں رد و بدل۔ یہ جو گروہ تھا کرامتا، یہ ظاہر ہوا اور پھر اللہ نے اس کو انجام پہ پہنچایا۔ تو سرکار نے بڑا عرصہ پہلے بتا دیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ کرامتا قبیلہ اور گروہ جو ہے یہ ظاہر نہ ہو جائے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے حضور نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حاجیوں کا حرمین شریفین تک کے راستے کا کٹ جانا اور حجر اسود کا کعبہ شریف سے اٹھ جانا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ بیت اللہ کا حج نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ حضور نے قیامت کی نشانی بتائی۔ جو لوگ حضور کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں، میں حیران ہوں کہ ان بدبختوں نے یہ کتابیں نہیں پڑھ رکھی۔ حضور نے قیامت کی نشانیاں جو بتائی وہ ساری کی ساری ہو بہو یا تو پوری ہو چکی ہیں، یا جاری ہیں، یا ہوگی۔ اب یہ دیکھیں حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حاجی حج کرنے سے رک جائیں گے۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، میں نے کیا تو بے شمار مرتبہ ایسا ہوا، صرف پاکستان نہیں، آپ پوری دنیا کو دیکھیں، کئی مرتبہ ایسے ہوا کئی ملکوں کے لوگ حج کرنے سے محروم رہ گئے، کبھی لوٹ مار، ظلم اور جبر کی وجہ سے، کبھی کسی وجہ سے۔ اور ابھی آپ ماضی قریب میں دیکھیں کہ کرونا جب آیا تو کرونا کی وجہ سے کئی ممالک کے لوگ حج پہ نہیں جا سکے، تو سرکار نے کئی سال پہلے بتا دیا تھا
کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تمہیں حاجی جو ہیں وہ حج کرنے سے رک نہ جائیں۔ تو سرکار کا فرمان ہو بہو پورا ہوا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ آسمان کے ستاروں سے لوگوں کے سر کچلے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، دل میں کی یہ روایت ہے، فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگوں کے سر نہ کچلے جائیں۔ کس وجہ سے؟ ان کے عمل لواطت کی وجہ سے۔ اور یہ ہوا وہ جگہ کے اوپر۔ میں نے کہا کہ اس امت سے اجتماعی طور پہ عذاب اٹھا لیا گیا ہے، اکٹھا پوری قوم کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے حضور کے صدقے۔ اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا اے سلمان فارسی، جب بادشاہوں کا حج سیر و تفریح ہو جائے، دولت مندوں کا حج تجارت ہو جائے، فقراء مساکین ان کا حج گداگری ہو جائے، اس وقت دمدار ستارہ نمودار ہوگا۔ یہ بھی قیامت کی نشانی حضور نے بتائی۔ اب دمدار ستارہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سٹون ہے، پتھر ہے خلا کے اندر، جیسے دوسرے ستارے ہیں، یہ بھی ہے۔ یہ مختلف گیسوں کا یہ مجموعہ ہے، اور اس کی دم جو پتھروں اور مختلف قسم کی منجمد گیسوں سے بنی ہے، اور بہت لمبی ہے، یعنی کئی کلومیٹر ہے۔ اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف توہمات ہیں، مختلف خیالات ہیں کہ یہ جب ہوتا ہے تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ ہے دمدار ستارہ۔ اب حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ دیکھیں کہ کس طرح صحیح ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ جو بادشاہ ہیں ان کا حج سیر و تفریح ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں زمانہ ماضی سے لے کے آج تک جب بڑے بڑے بادشاہ حج کرنے جاتے ہیں، ان کے ساتھ پورا لاؤ لشکر ہوتا ہے، 50 100 150 آدمیوں کا ایک پورا پروٹوکول ہوتا ہے، جو اپنے اپنے ملکوں سے جاتے ہیں اور غریبوں کے، یتیموں کے، اپنے ملکوں کے ٹیکسوں کے اوپر وہ مال مفت دلے بے رحم وہ تو سیر و تفریح کر کے آتے ہیں۔ تو سرکار نے دیکھے کتنے سال پہلے کہہ دیا کہ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ بادشاہوں کا حج سیر و تفریح ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا جو مالدار لوگ ہوں گے ان کا حج تجارت ہوگا۔ ان کا حج کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں اس وقت جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، جو بزنس ٹائکون ہیں، یہ جب حج کرنے جاتے ہیں تو ان کے دماغ میں وہ سوئی چل رہی ہوتی ہے کہ میں نے اب جا تو رہا ہوں، لیکن وہاں پہ میں نے کون سی چیز خریدوں، کہ گولڈ خریدوں یا کوئی چیز خریدوں یا کوئی اپنی بزنس ڈیل کر کے آؤں۔ تو حضور نے کتنے سال پہلے قیامت کی نشانی بتائی، آج ایسے ہی ہے۔ اگر آپ کا مشاہدہ نہیں ہوا لیکن میرا تجربہ ہوا، بڑے بڑے مالدار تاجر لوگ جب وہ حج کرنے جاتے ہیں تو وہ بزنس ان کا ضمن ارادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا فقراء یتاما غریب لوگ ان کا حج کیا ہوگا؟ گداگری۔ اب یہ بھی کیا کرتے ہیں، جو کسی نے حج کرا دیا یا کوئی سبب ایسا بن گیا چلے گئے، اب تو جا کے مانگتے ہیں، مختلف قسم کے ہیلے بہانے بناتے ہیں، یا پھر ایک وقت آپ نے دیکھا کہ وہ ادھر چھپ جاتے اور پھر وہاں پہ وہ ذریعہ معاش بناتے۔ تو یہ اسی قسم ہے جو سرکار نے آج سے پہلے بتا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے میرے اور آپ کے کریم آقا کا علم غیب کہ سرکار نے جو جو بتایا۔ آپ دیکھیں یہ میری کوئی محبت نہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم حضور کا علم غیب مانتے ہیں الحمدللہ، اس لیے نہیں میں کہہ رہا۔ آج آپ دیکھیں جو سرکار نے بتایا تھا کئی سال پہلے، آج وہ صحیح اسی طرح ہو بہو من و ان ثابت ہو رہا ہے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا قیامت سے پہلے کثرت موت ہوگی، قیامت سے پہلے کثرت الموت،
موت کی کثرت ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کیا انسان، کیا جانور، کیا چرند، کیا پرند، کیا جنگلی جانور درند، کیا دریاؤں کی مخلوق، اتنی کثرت سے موت آپ نے زمانہ ماضی میں نہیں سنی ہوگی۔ کبھی طاعون زمانہ ماضی میں دیکھیں، طاعون سے کتنی عوام جاں بحق ہوئی۔ پھر آپ دیکھیں حال ہی میں کرونا، تو جب کرونا چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو آپ نے پاکستان میں تو اللہ نے بڑی مہربانی کی، دوسرے ممالک میں آپ نے ویڈیو دیکھی، ٹرکوں کے ٹرک انسانی لاشوں کے گرائے گئے۔ پھر کبھی ڈینگی آ جاتا ہے، کبھی برڈ فلو، اور کبھی یہ جانوروں میں حال ہی میں قربانی کے دنوں میں آپ کا تجربہ ہوا ہوگا کہ یہ گاؤں بھینسوں میں کتنی بیماری آ گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ سرکار نے کئی سو سال پہلے بتایا کہ قیامت سے پہلے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ کثرت الموت ہو جائے۔ صبح بندہ زندہ ہوتا ہے، شام کو گھنٹے بعد پتہ چلتا ہے کوئی بیمار نہیں، دنیا سے رخصت ہے۔ تو یہ ہے کثرت الموت۔ پھر ہے حرم مکہ کو مباح کر لینا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے لگے تو آپ نے کہا، اے لوگو، میرے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ مکہ المکرمہ کی بے حرمتی کریں گے۔ جو مکہ المکرمہ کا مسجد حرام ہے، لوگ اس کی بے حرمتی کریں گے، جہاں شکار کرنا منع ہے، خون بہانا منع ہے، بیہودہ بات کرنا منع ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ بے حرمتی کریں گے۔ تو دیکھیں جو قیامت کی نشانی بتائی گئی ایسا ہوا۔ جب یزید پلید اس کا زمانہ آیا، اس نے مسجد حرام کی، مسجد نبوی کی اس نے بڑی بے حرمتی کی۔ اسی طرح عبد الملک اموی، اس کے دور میں بھی حرم مکہ کی بے ادبی ہوئی۔ تو اسی طرح تاریخ بھری پڑی ہے کہ کس طرح جو نشانیاں قیامت کی بتائی گئی وہ پوری ہوئی ہیں اور پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب آپ کو میں نے نشانیاں پچھلے جمعے میں اور اس جمعے میں نے بتائی کہ جو نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں، ظاہر ہو کے ختم ہو گئی ہیں یا چل رہی ہیں۔ اب میں وہ نشانیاں شروع کرنے لگا ہوں قیامت کی جو ظاہر ہو گئی ہیں لیکن ختم نہیں ہوئی، یہ ابھی چل رہی ہیں۔ اور یہ جو قیامت کی سب سے بڑی نشانیاں ہیں، یعنی بالکل قیامت کے قریب جو بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی کہ ان سے جا کے مل جائیں گے۔ اب ان نشانیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں میں سے زیادہ کمینہ دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال ہوگا۔ یہ مسند امام احمد کی روایت ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ اب زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے قابل لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے، ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، لیکن بے وقوف لوگ، کمینہ صرف لوگ، وہ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز ہیں، اور بڑے بڑے قابل ڈاکٹر، انجینئر، وطن سے محبت کرنے والے وہ رل رہے ہیں، یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں۔ تو یہ سرکار نے فرمایا تھا قیامت قائم نہ ہوگی، فرمایا کہ اس وقت جب کمینہ صرف لوگ اس چیز کا اہل نہیں ہوگا اور اس کے اوپر وہ برانجمان ہو جائے گی۔ پھر حضرت انس روایت ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے، فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر صبر کرنا ایسا ہوگا کہ جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا ہو۔ دین پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، یعنی وہ اگر انگارے کو چھوڑ دیتا ہے تو دین چلا جائے گا، اور اگر ہاتھ پہ رکھتا ہے تو ہاتھ جل جائے گا۔ فرمایا کہ لیکن یہ کامیاب ہوگا۔ اب دیکھیں سودی نظام ہے ہر طرف۔ آپ کیونکہ ہم تو بالکل ہی متوسط سے بھی نیچے طبقے کے ہیں، اگر تھوڑا سا بھی اوپر لیول پہ چلے جائیں جس کے بعد تھوڑا سا بھی پیسہ ہوگا تو بینک کے اندر وہ پیسے رکھائے گا اپنے، یا جو بھی کرے گا تو سودی نظام اکثریت ہے۔ اسی طرح کاروبار میں فراڈ، دھوکہ اور لوگوں کو پریشان کرنا یہ کتنا زیادہ ہو گیا ہے
اب کتنا بھی کوئی ایماندار تاجر ہوگا، نیک اعمال میں ریاکاری آ جائے گی، دنیا کے لیے لوگ لاکھوں خرچ کریں گے اور بے دریغ خرچ کریں گے، لیکن اسلام کے لیے اور دین کے لیے 1 روپیہ خرچ کرنا اسے موت نظر آئے گی۔ تو یہ سرکار نے فرمایا تھا کہ دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پھر سرکار ابو نعیم میں روایت ہے، آخری زمانے میں عبادت گزار لوگ جاہل ہوں گے، علماء اور حفاظ اور قرہ فاسق ہوں گے۔ ابھی سرکار نے کتنے 100 سال پہلے بتایا، آج بدقسمتی ہے کہ فرمایا کہ جاہل لوگ عبادت گزار ہوں گے۔ دیکھیں ساری عمر گزر جائے گی نماز پڑھتے، لیکن ایک وضو کا صحیح طریقہ اور مسئلہ نہیں آتا ہوگا، نماز کا مسئلہ نہیں آتا ہوگا، غسل کے مسئلے نہیں آتے ہوں، یہ ضروری مسئلے۔ تو یہ سرکار نے فرمایا تھا کہ عبادت گزار جاہل ہوں گے، اور فرمایا علماء، حفاظ، قرہ یہ فاسق ہوں گے۔ اب علماء میں بھی دیکھ لیں اور اچھے بندوں کو نکال کے قرآ میں، حفاظ میں، ان کا مقصد صرف اور صرف دنیا رہ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجدوں کے اندر ہوتے نہیں، کیونکہ جب امام خطیب کی، علماء کی مسجد سے محبت ہی کوئی نہیں، مسجد سے تعلق ہی کوئی نہیں، تو پھر وہاں پہ آباد کاری کہاں سے ہوگی؟ تو سرکار نے جو چیزیں کئی سال پہلے بتا دی، آج وہ ثابت ہو رہی ہیں۔ مسند امام احمد کی روایت ہے، ابو داؤد شریف میں ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ مساجد کے بارے میں فخر کریں گے، ہماری مسجد بہت خوبصورت ہے، ہماری مسجد ایسے ہے، وہ اتنے کنال میں ہے، اس کے مینار ایسے ہیں۔ یہ دیکھیں مسند امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ سرکار کے علم غیب دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ دڑا دڑا مساجد بنا رہے ہیں، اس پر بے تحاشا پیسہ لگ رہا ہے، اچھی بات ہے، مگر مساجد کو آباد کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ مسجد 3 کنال میں ہے، 5 کنال میں ہے، نمازی 2 صف بھی نہیں ہے۔ تراویح رمضان آتا ہے، مسجد 10 کنال کی ہے، 2 کنال کی ہے، کنال کی ہے، تو نمازی 2-4 صفیں ہیں تراویح میں۔ تو سرکار نے فرمایا تھا لوگ مساجد پہ فخر کریں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجدیں بنانا چھوڑ دیں، مسجد کو خوبصورت بنانا چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو ہونا تھا سرکار نے پہلے بتا دیا ہے۔ اب ہمیں قیامت کی نشانیاں سننے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے ہم تیاری کریں، ہم اپنی فکر آخرت کریں، ہم اپنی قبر کو تیاری کریں، قبر کی موت کی تیاری کریں۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت انس سے روایت ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، بری بات عام ہو جائے گی۔ اب دیکھ لیں نوجوان چوراہوں پہ کھڑے ہوں گے، آپ ان کے نزدیک 5 منٹ کھڑے ہو جائیں، ان کی بات کا آغاز گالی سے ہوگا، اور ان کی بات کے درمیان گالی ہوگی، ان کی بات کا اختتام گالی بھی ہوگا، ان کی گفتگو کے اندر فحش کلام ہوگا، بری باتیں ہوں گی، کسی کو کوئی نقصان پہنچانے والی بات ہوگی۔ تو یہ ہے سرکار نے بری بات عام ہو جائے گی، بد کلامی عام ہو جائے گی، قطع رحمی عام ہو جائے گی۔ قطع رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں سے تعلق چھوڑ دینا بغیر شرعی عذر کے۔ اب دیکھیں سرکار نے کیسا فرمایا، سرکار کی حدیث دیکھیں، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ہر طبقے، ہر برادری، یہ ہر طرف یہ ہے، ہر برادری میں کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو ملنا، بولنا، اس کے بیٹھنا کو پسند ہی نہیں کرتا، رشتے کرنے پسند نہیں کرتے۔ تو یہ سرکار نے کئی سال پہلے بتایا تھا، جو آج دیکھیں میں اور آپ اپنے اپنے برادریوں میں، اپنے قبیلوں میں غور کریں، آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہ سرکار نے ابھی بھی آپ یہ ہمارے مسلک کے سچ ہونے کی دلیل ہے کہ حضور کا علم غیب دیکھیں، حضور نے کئی 100 سال پہلے یہ خبر دے دی۔ پھر حضور نے فرمایا خیانت کرنے والا امانت دار کہلائے گا، امانت دار خیانت کرنے والا کہلائے گا۔ اب کوئی جتنا بڑا ایماندار ہے لوگ اسے فراڈیہ سمجھیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں،
اور جو جتنا بڑا فراڈیا ہوگا اور اس نے لبادہ اوڑھ رکھا ہوگا، لوگ اس کی آگے ریسی آئے گی، لوگ اس کو امانت دار کہیں گے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود سے روایت ہے، قیامت کے قریب چاندوں کا موٹا ہونا، چاند موٹے ہو جائیں گے، یعنی ابھی چاند کا آغاز ماہ سے، یعنی چاند ابھی نکلا ہے، مہینے شروع ہوا ہے تو ابھی نکلا ہی ہے، تو دیکھیں ایسا ہو رہا ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے 2 دن کا چاند ہے، جیسے 3 دن کا چاند ہے، چاند اتنا موٹا ہوگا، یہ طبرانی کی روایت ہے۔ تو دیکھیں سرکار نے جو فرمایا آج ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھ لیں ابھی تو مہینہ میرے خیال شروع ہو چکا ہے جماعتی الثانی کا، لیکن اگلے مہینے آپ غور کر لیں، چاند ابھی غور کر لیں، 1-2 دن ہوئے میرے خیال میں، 2-3 دن، لیکن چاند ایسے لگے گا جیسے پتہ نہیں 10 دنوں کا ہے، اس کی کتنی عمر ہے۔ تو یہ سرکار نے فرمایا یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے مسجدوں سے راستے بنائے جائیں گے۔ یہ دیکھیں سبحان اللہ، سرکار نے کتنے سال پہلے بتایا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سڑکوں کی جب توسیع ہوتی ہے یا حکومتی منصوبوں کی جب تکمیل ہوتی ہے، اس کے راستے میں جب مساجد آتی ہیں تو وہ اسے منہدم کر دیتے ہیں، راستے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ سرکار نے کتنے سال پہلے بتایا، لیکن آج ہو رہا ہے۔ قرب قیامت کے نزدیک بارش کی کثرت مگر کھیتیوں میں کمی ہوگی، قرہ علماء کی بہتات ہوگی مگر عمل کی کمی ہوگی۔ اب دیکھ لے کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، ہو چکا ہے، بارشیں بڑی ہوئی ہیں لیکن کیا ہے، برکت ہی نہیں ہے، کھیتیوں میں برکت ہی نہیں ہے، نیک لوگ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، پیچھے گھٹیا لوگ رہ جائیں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زور روایتی ہو جائے گا اور پرہیزگاری تصنع بناوٹ ہو جائے گی، یعنی یہ عبادت کرنا اور یہ سارا رسم و رواج ہو جائے گا، اولاد نافرمان، بدتمیز اور بد کردار ہوگی، شر پسندوں اور شرارتوں کی بھرمار ہوگی۔ اور دیکھ لیں سرکار نے جو چیزیں بتائی، قیامت کی نشانیاں، آج ایسے ہی ہو رہا ہے۔ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جو ہے وہ جھوٹا کہا جائے گا۔ پنچایتی وڈیرے سردار فیصلہ کرنے والے منافقت کریں گے۔ آج دیکھ لیں فیصلہ کرنے والے کسی بھی لیول کے اوپر ہے یا پنچایتی ہیں، تو اس کا سرپنچ جو ہوتا ہے آج وہ پیسے کی وجہ سے یا کسی کی روک کی وجہ سے وہ صحیح فیصلہ نہیں کرتا، منافقت کرتا ہے۔ اس سرکار نے بتایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بازار فاسقوں اور فاجروں سے بھرے ہوں گے۔ آج بازاروں میں چلے جائیں ایسا ہی ہے۔ قبیلے میں، برادری میں مومن کی حالت بکری کے چھوٹے اور ذلیل ترین بچے جیسی ہوگی، یعنی کسی بھی خاندان میں، قبیلے میں اگر کوئی بندہ واقعی شریف النفس ہے، کوئی مومن ہے، انصاف پسند ہے، اس کی حیثیت جس طرح بکری کا چھوٹا سا ایک بچہ نہیں ہوتا، بالکل اس کی کوئی بھوکت ہی نہیں ہے، فرمایا کہ اس کی ایسے ہی ہوگی۔ تو جتنا بڑا مالدار، بدماش، برا آدمی ہوگا، اس کی اتنی زیادہ قبیلے کے اندر ویلیو ہوگی۔ تو یہ سرکار نے فرمایا ہے مسجدوں کے محرابیں خوبصورت ہوں گی مگر دل ویران ہوں گے۔ اب آپ دیکھ لیں مساجد کے اندر یہ جو محرابیں ہیں یہ کتنی خوبصورت ہے، دل ویران ہے، دلوں کو سکون نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ میں سوال کروں گا، یہاں اعتراض ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بدعت کی سرکار کے زمانے میں نہیں تھا، آپ یاد رکھیں جو لوگ ایسے کہتے ہیں ہر کام کو بدعت ان سے کہیں کہ جو تمہاری مسجدوں میں جو محراب بنے ہوئے ہیں یہ ڈاٹ کی شکل میں، یہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھے، یہ بعد میں انہوں نے بنائے ہیں، میرا موضوع نہیں ہے۔ بہرحال اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے لہو و لعب کے آلات ظاہر ہوں گے، کھیل کود، تماشا اور شراب نوشی عام ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر انعامات رکھے جاتے ہیں اور کیسی گیم ہیں، اور پھر مختلف قسم کے لوگوں کو مصروف رکھنے کے لیے کھیل کے اور مشاغل جو ہے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، اور پھر شراب نوشی عام ہو گئی ہے۔ قرب قیامت سیکیورٹی بڑی ہوگی،
عربی کے لفظ ہیں شرط، جیسے آپ شرطا کہتے ہیں تو شرط اس کا معنی پولیس بہت زیادہ سیکورٹی بڑی ہوگی، سیکورٹی کے ادارے ہوں گے، لیکن دیکھیں اب ایسا ہی ہے، اب اتنے سیکورٹی کے نام پہ ادارے بن چکے ہیں لیکن امن کا کوئی حال نہیں ہے۔ اسی طرح گلے شکوے شکایات بہت زیادہ ہو جائیں گی، چغل خوری کثرت کے ساتھ ہوگی، منہ پر عیب بیان کرنے والوں کی کثرت ہوگی۔ یعنی پہلے جو کچھ رکھ رکھاؤ ہوتا تھا، اب کسی کے اندر کوئی کمی بیشی ہے اسے منہ کے اوپر بےعزت اور ذلیل کر دیا جائے گا، اب ایسے ہی ہو رہا ہے۔ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، یعنی اگر محفل لگی ہوئی ہے یا آپ جا رہے ہیں تو خاص بندہ اس کو سلام ہوگا، باقی کو نہیں۔ جھوٹی گواہوں کی ظہور، جھوٹے گواہ بڑے ہو جائیں گے۔ اب عدالتوں کے اندر چلے جائیں، حیرانگی ہے تو وہ وہاں پہ عام ہے جھوٹی گواہی۔ تجارتی امور کی بہتات ہوگی، یعنی تجارت کے اتنے زیادہ جو سورسز یا اتنے زیادہ اس کی قسمیں ہو جائیں گی، یہ بتایا گیا یہ قیامت کی نشانی ہیں، اور یہ کتنے سال پہلے بتایا گیا اور آج ایسے ہو رہا ہے۔ قرب قیامت شراب کو نت نئے نام دے کر پیا جائے گا۔ میری نظر سے فیس بک یا یوٹیوب کسی جگہ پہ گزرا، غالباً شاید پاکستان میں، انہوں نے حلال شراب کے نام سے وہ مشروب پلا رہے ہیں، حلال شراب کے نام سے، اگرچہ اس کے اندر سیون اپ اور گندم کا پانی اس قسم کی چیزیں اس کے اندر شامل کی گئی ہیں۔ تو یعنی یہ سرکار نے یا حدیث کے اندر صحابہ نے ہمیں کئی سو سال پہلے بتایا تھا کہ شراب کو نئے نئے ناموں سے پلایا جائے گا، اور اب اس کے قریب ترین ہم پہنچتے چلے جا رہے ہیں۔ رشوت کو تحفے کا نام دیا جائے گا، گفٹ، ایسے ہی ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ کو بطور تجارت اور کاروبار استعمال کریں گے، ایسا ہی ہے۔ یعنی آج اگر کوئی بندہ کسی کو زکوٰۃ دیتا ہے وہ اس کو ایسے سوچتا ہے کہ میں کس جگہ اپنی زکوٰۃ دوں جس سے میرے کاروبار کو فائدہ ہوگا، یعنی میری پی آر زیادہ ہوگی یا مجھے بہت سارے اور فوائد ملیں گے، تو وہ اس جگہ کے اوپر اپنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ مجھے تشہیر کتنی زیادہ ملے گی، اب وقت نہیں ہے، اب سوشل میڈیا پہ دیکھیں وہ ایسے اداروں میں اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں جہاں پہ بتایا جاتا ہے، اور پھر مفت کے اندر لاکھوں کروڑوں جو ہے انہیں ریورز ملتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے زکوٰۃ دی ہے تو یہ فلاں کاروبار کرتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ کو بطور تجارت میں استعمال کریں گے۔ مال غنیمت کو ذاتی دولت اور مال سمجھا جائے گا۔ اب بیت المال فنڈ جو ہوتا ہے، جو ٹیکس سے اور دیگر ذرائع سے جو زکوٰۃ وصول ہوتی ہے، اب اس کو صاحب اقتدار لوگ وہ ذاتی مال سمجھ کے استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی ہو اللہ ماشاءاللہ اچھے افراد کو نکال کے۔ قرب قیامت امانت کی چیز اور پیسے کو مال غنیمت اور مفت کا مال سمجھا جائے گا۔ یعنی اگر کسی کے پاس انفرادی طور پہ، سول کے طور پہ، یا ایک جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں، ہر لیول کے اوپر اگر آپ امانت رکھا دیں گے وہ بندہ سمجھے گا مال مفت دلے میں رحم، اس کا تہس نہس کر دے گا۔ زکوٰۃ کو تمام سمجھا جائے گا، یہ زکوٰۃ دینے والا بھی کہا یہ تو میرے پر مصیبت پڑ گئی ہے، تو زکوٰۃ کو تمام سمجھا جائے گا قیامت کے نزدیک۔ قرب قیامت عورتوں کا ناچ گانا عام ہو جائے گا، بعد میں آنے والے امت کے پہلے لوگوں کو گالیاں دیں گے، کام کریں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آج ایک گروہ ایسا ہے جو صحابہ کرام کو معاذ اللہ گالی نکالتا ہے، اور جو پہلے لوگ نیک گزر گئے ہیں ان کو برا بلا کہتا ہے، اور ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کچھ۔ قرب قیامت میں انسانی شکل میں شیطان لوگوں کے درمیان آئیں گے اور جھوٹی باتیں اور جھوٹی افواہیں پھیلائیں گے، اور پھر لوگ اس کی باتوں پہ یقین کر کے لوگوں تک عام کر دیں گے۔ اب آپ آج دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر کوئی آپ کو میسج آ جائے، نہ اس کی تصدیق ہوتی ہے اور نہ اس کا کوئی سار پاؤں ہوتا ہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے یہ بات ہی جھوٹی تھی، لیکن معاشرے کے اندر وہ پھیل جاتی ہے، تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قرب قیامت کتے کے بچے کو پالنا بہتر سمجھا جائے گا، مگر انسان کے بچے کو پالنا نامناسب۔ آپ یہ اوورآل پوری دنیا کا آپ دیکھیں، سرکار نے ہمیں کئی سال پہلے جو نشانیاں بتائیں قیامت کی، آج ہو بہو من و ایسے ہو رہا ہے کہ آج پاکستان میں بھی ایسے بندے مل جائیں گے جو کتے کے بچے کو ایک وقت کی
ہزاروں کی کھانا کھلا رہے ہیں، اسپیشل قسم کی فیڈ دے رہے ہیں، لیکن اس کے رشتہ داروں کے اندر بچہ فیڈر کے لیے بھی ترس رہا ہے، اس کا باپ قرض اٹھا رہا ہے۔ تو یہ نشانی ہے قیامت کی۔ ولد الزنا، زنا کی پیداوار ہونے والے بچے کثرت ہو جائے گی۔ آج ہاسپٹل اور یہ ادارے بھرے پڑے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے۔ زبان میں بہت مٹھاس ہوگی مگر دل میں زہر ہوگا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ قرب قیامت بزرگوں اور بڑی عمر کے لوگوں میں برائیاں، زنا کثرت سے پایا جائے گا۔ دیکھیں آج یہ بھی پوری ہو رہی ہے، کیسے کیسے آپ میڈیا کو اگر کھول کے دیکھیں حیران ہو جاتا ہے کہ بندہ عمر کے اس حصے میں ہے لیکن اس سے برائیوں کا صدور ہو رہا ہے۔ ملک کی باغ دوڑ چھوٹی عمر کے نادان لوگوں کے پاس جائے گی۔ قرب قیامت ننگے پاؤں والے، ننگے جسم والے، بکریاں چرانے والے محلات بہترین بنگلوں پہ فخر اور تکبر کریں گے۔ قرب قیامت علم چھوٹوں سے حاصل کیا جائے گا، یعنی بڑے بڑے عالی نسب اور اونچے درجوں کے اونچے گھرانوں کے لوگ، ان کے بچے نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، اور چھوٹے درجے کے لوگ ان کی اولادیں پڑھ لکھ کے لوگوں کو علم سکھائیں گے۔ آج ایسا ہی ہے، بڑے بڑے نامور عالی نسب گھرانے جن کی ایک علم کی تاریخ ہے یا ایک ان کا مقام ہے، نسلیں ان کی تباہ ہو چکی ہیں اور مختلف قسموں کے اندر تباہیوں بربادیوں کے اندر لگ گئی ہیں۔ واجب الاحترام وقت نہیں ہے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگلی نشست بھی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ، لیکن میرے اور ہم سب کے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے ہم فکر آخرت کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کریں۔